السلام علیکم مدنان گرامی. بہت ہی عجیب و غریب سوال کیا جاتا ہے جیسے کہ وہی ان انسانوں کی ترتیب کے مطابق اترنی چاہیے تھی اور یہ قرآن پاک کو اس ترتیب سے بھی پڑھتے جس طرح آج تلاوت چھوڑ دی ہے نا امت نے، ایسے ہی نہ پڑھتے. اب یہاں اعتراض کیا کیا جا رہا ہے، یا پرچی میں سوال لکھا جا رہا ہے، اعتراض نہیں سوال لکھا جا رہا ہے کہ اقرا بسم ربک الذی سورت جو ہے سورہ علق ہے، یہ 30ویں پارے میں ہیں، اور سورہ فاتحہ، سورہ بقرہ اور یہ پہلے ہیں، یہ آخر میں یا بعد میں اترنے والی آیات ہیں. یہ ترتیب میں کیوں خراب ہے بھائی؟ تمہارے مطابق اترنی تھی ترتیب، اللہ تعالیٰ کی اپنی حکمت. ہاں وہ حکمت میں آپ کو ویڈیو کے اینڈ پہ بتاؤں گا کہ یہ کیوں ایسے کیا گیا، اور آپ کو سمجھ بھی آئے گا انشاءاللہ. یہ دیکھتے ہیں، ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو واٹس ایپ پہ ضرور شیئر کریں، کمنٹ کر کے بتائیے گا ویڈیو کیسی لگی. آئیے دیکھتے ہیں. Is this right to say that the existence of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam is narrated in books before his birth, that is Bible, the Torah, the Veda, or other books? What is the basic meaning of his existence? Second question, if the first revelation of Holy Quran is Surah Iqra, then why is it in the last number before the surahs? سوال انگریزی میں تھا، میں ترجمہ کروں گا ہندی میں، اردو میں انشاءاللہ. جب انگریزی میں لیکچر ہوتا ہے تو میں اردو میں جواب نہیں دیتا ہوں. آج اردو میں لیکچر ہے، انگریزی میں سوال ہے، پھر بھی میں اردو میں دوں گا انشاءاللہ جواب. بردر نے 2 سوال کیے. ایک سوال تھا کہ سورہ اقرا جب پہلے نازل ہوا تھا، پہلے 5 آیتیں، تو وہ قرآن مجید میں 96 چیپٹر پہ کیوں ہے؟ اور دوسرا سوال کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا بائبل میں ہے، تورا میں ہے، ہندو مذاہب کی کتاب میں ہے کیا نہیں؟ سوال نمبر 1 کہ قرآن مجید ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام ہے، اور جب ایک انسان جب لکھتا ہے کتاب، اور پرٹیکولر فیشن سے لکھتا ہے کہ ونس اپون اے ٹائم ہینسل اینڈ گیٹل، ایک دن ایسا ہوا، اور پورا سیکوینس میں جاتے ہیں. قرآن مجید انسان کی کتاب نہیں ہے، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام ہے. اسی لیے جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنا کلام پیش کرتے ہیں تو آپ دیکھیں گے وہ سیکوینس نہیں ہے. آپ بائبل پڑھیے، رامائن پڑھیے، مہابھارت میں سیکوینس ہے، پہلے یہ ہوتا ہے، یہ پیدا ہوتا ہے، پھر وہ مرتا ہے، پھر دوسرا، پورا سیکوینس ہے. قرآن ایسا نہیں. قرآن کا ذکر آدم علیہ السلام کا سورہ بقرہ میں بھی ہے، سورہ اعراف میں بھی ہے، لائن سے نہیں ہے، کیونکہ ہمارا دماغ ادھر ادھر بھاگتے رہتا ہے. تو الحمدللہ یہ اللہ کا کلام ہے، ایک معجزہ ہے. اور قرآن ایک ساتھ میں لکھی نہیں گئی کتاب ہے. قرآن لگ بھگ 23 سال میں نازل ہوئی، اور کئی بار جب کئی کفار یا مشرک لوگ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تو اللہ تعالیٰ سے وحی آئی اور جواب آیا. تو موقع کا لحاظ رکھتے ہوئے آیت ایک کے بعد ایک 23 سال میں نازل ہوئی. لیکن ابھی ہمیں اگر پڑھنا چاہیے تو ابھی کس آرڈر سے سب سے زیادہ فائدہ ہوگا پڑھنے سے، وہ آرڈر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جبریل کے ذریعے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا. اور آج جو موجود ہے سورہ فاتحہ پہلے ہے، پھر سورہ بقرہ. تو جو آرڈر آج فائدے مند ہوگا اس آرڈر سے آج موجود ہے. اس وقت جو سوال تھا اس موقع کے لحاظ سے نازل کیا گیا تھا. اس وقت پہلی آیت جو نازل ہوئی تھی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں جاتے تھے عبادت کرنے کہ اللہ تعالیٰ کی. اس وقت جبریل علیہ السلام وہ آتے ہیں اور کہتے ہیں اقرا، پڑھو. تو ہمارے نبی فرماتے ماں انا بقاری، مجھے پڑھنا نہیں آتا ہے. پھر سے جبریل علیہ السلام کہتے ہیں پڑھو. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ماں انا بقاری، مجھے پڑھنا نہیں آتا ہے. پھر سے وہ کہتے اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، پڑھو اللہ کے نام سے جن نے پیدا کیا انسان کو علقہ سے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ جاتے کہ وہ کہہ رہے کہ مجھے دہرانا چاہیے. تو جو موقع کے لحاظ سے جو پہلی آیت تھی وہ ہے. آج سورہ فاتحہ سب سے آگے ہے. سورہ فاتحہ ہم ہر صلاح میں پڑھتے ہیں، نماز میں پڑھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی پہلے چند آیتوں میں تعریف کرتے ہیں، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ مالک ہے آخرت کے دن کا. پھر ہم کہتے اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھا. اور پھر سارے قرآن مجید کی باقی جتنی آیتیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ میں سیدھے راہ دکھا رہا ہے. موقع کا لحاظ رکھتے ہوئے آیت نازل ہوئی. آج جو بہتر ہے اس لحاظ سے ہے.
باقی دیگر مذاہب کتاب جیسے نہیں جو آدمی لوگ نے لکھی ہے. دوسرا سوال کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر دیگر مذاہب کی کتابوں میں ہے, بائبل میں ہے کہ تورا میں ہے, ہندو کتابوں میں ہے. اور جیسے میں نے ذکر کیا میرے تقریر میں نے ایک تقریر کی ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیگر مذاہبوں میں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان دا ویریس ورلڈ ریلیجیس اسکرپچرز, دیگر مذاہب کی کتابوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اولڈ ٹیسٹمنٹ میں بھی ہے. میں صرف حوالے دوں گا, ڈیٹیلز آپ کیسٹ میں سن سکتے. بک آف ڈیوٹرانومی چیپٹر نمبر 18 ورس نمبر 18 محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے. بک آف آئزایا میں چیپٹر نمبر 29 ورس نمبر 12 میں ذکر ہے. سانگ آف سولومن چیپٹر نمبر 5 ورس نمبر 16 ان کا ذکر نام سے ہے محمدم. آپ اولڈ ٹیسٹمنٹ پڑھیں گے, گاسپل آف جان چیپٹر نمبر 14 ورس نمبر 16 میں ذکر ہے. گاسپل آف جان چیپٹر نمبر 15 ورس نمبر 26 میں ذکر ہے. گاسپل آف جان چیپٹر نمبر 16 ورس نمبر 7 میں ذکر ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا. گاسپل آف جان چیپٹر نمبر 16 ورس نمبر 12 to 14 میں کئی بائبل کے آیتوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہندو مذاہب کی کتابوں میں بھی ہے. ان کا ذکر ہے بھوشیہ پرانا میں پرو 3 کھنڈ 3 پرو 3 کھنڈ 3 ادھیائے 3 شلوکاس 5 سے 10. ان کا ذکر ہے بھوشیہ پرانا میں پرو 3 کھنڈ 3 ادھیائے 3 شلوک 10 سے لے کے 27 تک. ان کا ذکر ہے سام ویدا میں بھی, سام ویدا ویداز ہے ان کی کتاب, سام ویدا میں بھی ہے. بک نمبر 2 ہم نمبر 8 ورس نمبر 6. ان کا ذکر ہے رگ ویدا میں بھی, ان کا ذکر ہے اتھروا ویدا میں بھی, ان کا ذکر ہے کنٹب سکتا میں بھی. اور سارے حوالے اور ڈیفینیشنز کوٹیشن آپ کو ملیں گے میرے ویڈیو کیسٹ میں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بدھ مذہب میں بھی ہے, دھما پٹ کے اندر بھی ہے, بکس آف ایسٹ میں بھی ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر پارسی اسکرپچر میں بھی ہے, زید اویستا میں بھی ہے. سارے ڈیٹیل کے لیے آپ میری ویڈیو کیسٹ دیکھ سکتے ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان دا ویریس ورلڈ ریلیجیس اسکرپچرز. Dr. Saab, you have mentioned a number of questions raised by our Christian brothers in their missionary work among Muslims. These can raise doubts in some Muslims' minds. You have not responded to these questions raised by the Christians. بھائی کا سوال ہے کہ میں نے میری تقریر میں چند سوالات کیے جو کرسچن مشنری مسلمانوں سے کرتے ہیں, اور بہت سے مسلمان جاننا چاہتے اس کا جواب کیا ہے. ہمارے دماغ میں بھی شبہ پیدا ہو گئی ہے, آپ نے جواب کیوں نہیں دیا. اور اکثر جب میں تقریر کرتا ہوں میں تقریر میں جواب نہیں دیتا ہوں کیونکہ میں جاننا چاہتا ہوں کہ اس علاقے کے مسلمانوں کو دعویٰ کرنے میں انٹرسٹ ہے کیا نہیں. بولتے مسلمان ہاں اللہ اکبر کیا جواب ہے, لیکن کون پوچھتا ہے نا جواب کیا ہے. یہاں لوگوں میں سے کتنے لوگ جواب جانتے ہیں؟ 5 جواب جانتے ہیں, ہاتھ اوپر کیجئے. کم از کم لاکھ لوگ ہیں, اس سے زیادہ. کوئی بھی 5 جواب جانتا ہے؟ یہاں 1 2 ہاتھ دکھے مجھے, 3 ہے. 3 بھائی کہتے ہیں کہ جواب جانتے ہیں لاکھوں میں سے. 5 ہاں 5 جواب جاننا مطلب صحیح جواب امپورٹنٹ ہے. جواب دینے کے لیے بلاتے ڈانڈی گل. جب چھوٹی گیدرنگ ہوتی تھی میں پوچھتا تھا جواب کیا ہے, ابھی کافی بڑا مجمع ہے نہیں تو پوچھتا تھا جواب کیا ہے. جواب دینا الگ بات ہے, مطمئن جواب دینا دوسری بات ہے. جواب تو کوئی بھی دے سکتا ہے, جواب دینا آسان نہیں, مطمئن جواب دینا سب سے مزے کی بات ہے. اور یہ سب جواب قرآن مجید میں موجود ہے, میرے ویڈیو کیسٹ میں موجود ہے. میں مختصر سا جواب دوں گا. ان کا پہلا سوال تھا کہ قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے کہ بائبل اللہ کا کلام ہے, تو آپ بائبل کے اوپر عمل کیوں نہیں کرتے. یہ کہنا کہ قرآن مجید میں لکھا ہے کہ بائبل اللہ کا کلام ہے بالکل غلط ہے. کہیں بھی قرآن میں نہیں لکھا ہے کہ بائبل اللہ کا کلام ہے. قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے کہ انجیل اللہ کا کلام ہے, بائبل نہیں. اور یہ پریزنٹ بائبل جو کرسچن لوگ کے پاس ہے وہ انجیل نہیں ہے. انجیل میں ہم مانتے ہیں وہ وحی تھی جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام پہ نازل کی. ہم اس پہ ایمان لے کے آتے, مانتے کہ وہ اللہ کا کلام ہے. لیکن یہ بائبل جو ان کے پاس آج ہے وہ اللہ کا کلام نہیں, وہ مکسچر ہے, ملاوٹ ہے. کچھ الفاظ ہوئیں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے, کچھ الفاظ عیسیٰ علیہ السلام کے بھی ہوئیں گے,
کچھ تاریخ کے الفاظ بھی ہوئیں گے. افسوس کی بات ہے کچھ گندے الفاظ بھی ہے. پورنوگرافی کہتے ہیں انگریزی میں, پورنوگرافی. اور کتنے غلطیاں ہیں, بے شمار, سینکڑوں غلطیاں ہیں. تو یہ غلطیاں ہم نہیں کہہ سکتے کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں ہو سکتی. اسی لیے یہ کہنا کہ بائبل اللہ کا کلام بالکل غلط ہے, ہم انجیل میں مانتے ہیں. آج ان کے بائبل میں ہے انجیل میتھیو, انجیل لوقا, انجیل یوحنا, انجیل مرکز. ہم مانتے ہیں انجیل عیسیٰ میں. انجیل عیسیٰ پیش کرو اور ہم دیکھیں گے وہ صحیح ہے کیا نہیں. انجیل عیسیٰ ان کے پاس نہیں ہے. گاسپل اکارڈنگ ٹو میتھیو, گاسپل اکارڈنگ ٹو مارک, گاسپل اکارڈنگ ٹو لیوک, گاسپل اکارڈنگ ٹو جان. واٹ وی وانٹ از گاسپل آف جیسس, پیس بی اپون ہم. دوسرا سوال, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام قرآن مجید میں 5 بار آتا ہے. عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر نام سے 25 بار. تو کون بڑا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جب بھی کسی کے بارے میں گفتگو ہوتی ہے, وہ شخص اگر موجود ہے تو مجھے اسے نام لینے کی ضرورت نہیں ہے. میں کہوں گا کہ بھائی صاحب نے سوال کیا ہے, نام لینے کی ضرورت نہیں. لیکن جو شخص موجود نہیں ہے اس کے بارے میں شروعات کرنے کے لیے پہلے نام لینا ضروری ہے. مثال کے طور پہ میں کہوں گا کہ میں شیخ دیداد سے متاثر ہوا, تو شروع میں مجھے شیخ دیداد کا نام لینا ضروری ہے, کیونکہ شیخ دیداد یہاں موجود نہیں ہے. جو شخص یہاں موجود ہے میں کہہ سکتا ہوں کہ بھائی صاحب نے یہ سوال پوچھا, بھائی صاحب نے یہ کہا. جو شخص موجود ہے اس کے بارے میں ذکر کرنے کے لیے نام لینا ضروری نہیں ہے. جو شخص موجود نہیں ہے اس کے بارے میں ذکر کرنے کے لیے نام لینا فرض ہے. جب قرآن نازل ہو رہا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے, ان کو سینکڑوں بار کہا گیا ہے یا نبی, یا رسول, دھی دھاؤ, سینکڑوں بار, کیونکہ وہ موجود تھے, ان کا نام لینا ضروری نہیں تھا. اور جب عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہوتا تھا, عیسیٰ علیہ السلام موجود نہیں تھے, تو ان کے بارے میں کہنے کے لیے کبھی بھی ان کا نام لینا ضروری پڑتا تھا. اسی لیے ان کا ذکر نام سے 25 بار زیادہ ہے, ورنہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر تو سینکڑوں بار ہے. لیکن پھر بھی اگر عیسائی کہیں گا نہیں نہیں آپ جو کہہ رہے میں اس بات کو نہیں مانتا ہوں, زیادہ ذکر ہے مطلب بڑا, تو میں ان سے کہتا ہوں کہ قرآن مجید میں موسیٰ علیہ السلام کا نام 132 بار آتا ہے. تو کیا آپ مانیں گے موسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام سے بڑے؟ تو وہ کہیں گے نہیں, کیونکہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مانتے. سوال نمبر 3, محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے معجزے کیے لیکن کبھی بھی مردے میں جان نہیں ڈالے. عیسیٰ علیہ السلام نے مردے میں جان ڈالی, تو کون بڑا؟ بائبل میں لکھا ہوا ہے گاسپل آف میتھیو میں چیپٹر نمبر 24 verse number 24. For there shall arise many false Christ and false prophets, and if it were possible they shall do wonders and miracles and will deceive the very elect. بائبل میں لکھا ہے کہ کئی بہت سے سینکڑوں غلط فریبی عیسائی آئیں گے اور لوگوں کو دھوکہ دیں گے, بہت سے نشانیاں معجزہ کریں گے اور لوگوں کو بہکائیں گے. تو بائبل میں لکھا ہوا ہے کہ بہت سے لوگ معجزات کر کے لوگوں کو بہکائیں گے. مطلب معجزہ از ناٹ دا ٹیسٹ, معجزہ نشانی نہیں کہ کون بڑا کون نہیں بڑا. اور قرآن مجید میں بھی ذکر آتا ہے کہ جو بھی معجزہ کیے جتنے بھی پیغمبر نے وہ سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیے. وہ پیغمبر نے خود نہیں کیے, ان نے اللہ کے ذریعے کیے. اسی لیے قرآن میں آتا ہے بِإِذْنِ اللہ, اللہ کے نام سے اٹھو. تو عیسیٰ علیہ السلام نے مردوں میں جان ڈالی, حقیقت اللہ نے ڈالی عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے. تو مین تعریف کے لائق ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ. تو جتنے پیغمبر جو بھی معجزات کیے وہ اللہ نے کیے ان کے ذریعے. لیکن یہ عیسائی کہیں گے نہیں نہیں ان نے مردے میں جان ڈالی تو بڑا. تو میں کہتا ہوں اگر آپ بائبل پڑھیں گے, بائبل میں لکھا ہے اور قرآن مجید میں بھی اس کا ذکر ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جب فرعون بلاتا موسیٰ علیہ السلام کو اور بہت سے جادوگر لوگ آتے, وہ لکڑی پھینکتے سانپ بنتی, موسیٰ علیہ السلام اپنی لکڑی پھینکتے اور اصلی سانپ بن جاتا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے صرف مردے میں جان نہیں ڈالی, ان نے ویجیٹیبل کنگڈم لکڑی کو جانور بھی بنایا. صرف جان نہیں ڈالی, ہی چینج فرام اے ویجیٹیبل کنگڈم ٹو اینیمل کنگڈم. وہ زیادہ بڑا موجود ہے. صرف مردے میں جان نہیں ڈالی, مردے میں جان ڈالنے کے علاوہ لکڑی
मतलब झाड़ को जानवर बनाया, सांप बनाया, वो और बड़ा मौजूद है, तो क्या आप मानेंगे मूसा अलैहिस्सलाम ईसा अलैहिस्सलाम से बड़े? तो वो कहेंगे नहीं। और ये कुरान में भी इसका जिक्र है कि मूसा अलैहिस्सलाम ने लाठी फेंकी और वो असदा बन गया। चौथा सवाल, क्या ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा है? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मर गए, तो कौन बड़ा? कुरान में जिक्र है सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 158 में कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ईसा अलैहिस्सलाम को जिंदा उठाया। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ईसा अलैहिस्सलाम को जिंदा उठाया क्योंकि वो एक वाहिद पैगंबर थे, वाहिद नबी थे अल्लाह सुब्हानहू व तआला के, जिनके लोगों ने, अक्सर लोगों ने समझा कि उनने खुदा बनने का दावा किया। कोई भी पैगंबर के लोगों ने यह नहीं समझा कि वो पैगंबर अपने आप को खुदा कह रहा है। ईसा अलैहिस्सलाम एक वाहिद अल्लाह के नबी थे, जिनके लोगों ने समझा कि उनने वहदानियत की दावत की, उनने कहा कि मैं खुदा था। तो इसीलिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उन्हें जिंदा उठाया ताकि वो वापस आएंगे। क़यामत के पहले अल्लाह ताला कहते हैं कुरान मजीद में कि क़यामत के पहले ईसा अलैहिस्सलाम फिर से आएंगे, वो आके हमें कुछ नई चीज नहीं सिखाएंगे। अल्लाह ताला फरमाते सूरह माइदा में सूरह नंबर 5 आयत नंबर 3 में, क्या ये दीन कंप्लीट है, मुकम्मल हो चुका है, इसके बाद कुछ चीज नहीं आएंगी, कुछ चीज निकाली नहीं जाएंगी, दीन अपना मुकम्मल हो चुका है। ईसा अलैहिस्सलाम हमें कुछ नई चीज नहीं सिखाएंगे, वो आएंगे क्रिश्चियन लोग के लिए, ईसाई लोग को कहने के लिए कि मैंने कभी भी नहीं कहा कि मैं तुम्हारा खुदा हूं। और कुरान में इसका जिक्र है सूरह माइदा में सूरह नंबर 5 आयत नंबर 116 में। ईसा अलैहिस्सलाम कहेंगे कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला आप मेरे लिए शहादत दो कि मैंने कभी भी नहीं उनसे कहा कि मेरी इबादत करो, मैंने कहा उब्दुल्लाह, अल्लाह की इबादत करो, रब्बी व रब्बुकुम, जो मेरा रब है और तुम्हारा रब है। तो ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने जिंदा उठाया, तो कि जब वो वापस से आएंगे ईसाई लोग को कहेंगे कि मैंने कभी भी नहीं खुदा कहा। और ये जिक्र सिर्फ कुरान में नहीं है, बाइबल में भी है। अगर आप पढ़ेंगे गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू में, उसमें कहते ऑन दैट डे when we will say, oh Lord, have we not done wonders and miracles in our name? Jesus Christ, peace be upon him, reply, ye men of iniquity, I don't even know you. उस दिन जब वो वापस आएंगे, लोग कहेंगे ए खुदा, हमने आपके नाम पे बहुत से मौजूदा किए। तो ईसा अलैहिस्सलाम कहेंगे, आप गुनहगार कौम, आप यहां से निकल जाओ, मैं आपको जानता भी नहीं हूं। मतलब ईसा अलैहिस्सलाम कहेंगे, जब वापस आएंगे ईसाई लोग से कहेंगे कि मैंने कभी भी नहीं कहा कि मैं खुदा हूं, मैंने कभी भी नहीं कहा कि आप मेरी इबादत करो। तो इसीलिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उन्हें जिंदा ऊपर उठा लिया। आखिरी सवाल कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद और वालिदा थे, ईसा अलैहिस्सलाम के वालिदा थी लेकिन वालिद नहीं, तो कौन बड़ा? वालिद नहीं थे तो वालिद कौन था? अल्लाह सुब्हानहू। तो ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह है। इसका जवाब दिया गया कुरान मजीद में। अल्लाह ताला फरमाते सूरह अल इमरान में सूरह नंबर 3 आयत नंबर 59 में, इन्न मसल ईसा इंदल्लाहि कमसल आदम खलक मिन तुराब सुम्मा क़ाला लहु कुन फयकुन। ईसा अलैहिस्सलाम की मिसाल अल्लाह सुब्हानहू तआला के नजदीक आदम अलैहिस्सलाम जैसी है। आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह सुब्हानहू तआला ने तुराब से बनाया, मिट्टी से बनाया और कहा कुन फयकुन। अगर आप कहते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम खुदा हैं क्योंकि उनके वालिद नहीं हैं, तो आदम अलैहिस्सलाम के वालिद भी नहीं थे, वालिदा भी नहीं थी, क्या वो उससे बड़ा खुदा है? तो ईसाई लोग करेंगे नहीं। और ये जिक्र सिर्फ कुरान में नहीं है, बाइबल में भी है कि आदम अलैहिस्सलाम ना वालिद थे उनके ना वालिदा थे। तो आप कहेंगे कि जिसके वालिद नहीं वो खुदा है, तो जिसकी वालिद और वालिदा दोनों नहीं वो तो और बड़ा खुदा है। इन लोग कहेंगे नहीं। और एक शख्स है बाइबल में जो बुक ऑफ हिब्रूज में मेंशन है, चैप्टर नंबर 7 वर्स नंबर 2 to 4, उसका नाम है किंग मेल्किसेडेक, किंग ऑफ सैलेम, जिसमें जिक्र आता है बाइबल में उसकी शुरुआत नहीं थी, उसका खत्म नहीं था, उसके ना कोई माँ बाप थे ना उनके कोई बच्चे थे। वो तो आदम अलैहिस्सलाम से भी बड़ा सुपरमैन लगता है। क्या वो खुदा है? आप मानते बोलते नहीं। तो इसी तरीके से हमें उनकी किताब का मुताला करना चाहिए और उनकी किताब से उन्हें जवाब देना चाहिए और इस्लाम के करीब लेके आना चाहिए। तो नाज़रीन गिरामी, ये थी आज की इंटरेस्टिंग वीडियो। मैं अगर दिल से मेरे से पूछे ना, ये सवाल बहुत ज़्यादा अहम है। अब इसकी जो मैं जवाबात लाया हूँ आपको सुन के बहुत मज़ा आएगा इंशाल्लाह। देखें,
پہلی بات، پہلا سوال یہ تھا کہ سورہ علق سے سب سے پہلے نازل ہوئی ہے، تو پھر قرآن میں وہ 96 یا 64 نمبر پہ، 96 نمبر پہ، 96 نمبر پہ کیوں ہے؟ اور اسی کو ہم کہتے ہیں کہ دیکھیں قرآن نزول کے اعتبار سے نہیں بلکہ اللہ کے حکم سے ترتیب دیا گیا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب وحی آتی، صحابہ کو سناتے تو فرما دیا کرتے تھے کہ آپ اس کو فلاں پارے میں فلاں صورت کے ساتھ ملا دیں، یہ کہہ دیتے تھے، خود فرما دیتے تھے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل علیہ السلام نے بتایا کہ کون سی آیت کون سی صورت میں کہاں رکھنی چاہیے۔ قرآن ایک کتاب ہدایت ہے، تاریخ کی کتاب نہیں ہے کہ آپ کے مطابق چلے گی، ٹھیک ہے۔ میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں آپ کو سمجھ آئے گی ابھی۔ وہ یہ ہے کہ جب آپ گھر کے لیے اینٹیں منگاتے ہیں، بنیادی طور پر آپ کھدائیاں کرتے ہیں، کھدائیاں کر کے جو میٹیریل چاہے اینٹوں کی صورت میں ہو چاہے کنکریٹ کی صورت میں ہو، آپ اس کو نیچے ڈالتے ہیں، تو آپ پہلے لائے ہیں نا اس کو۔ جب ایک عمارت بن جاتی ہے تو وہ کنکریٹ نظر ہی نہیں آ رہا، وہ نیچے ہے، لیکن اس پہ آپ نے اتنا خرچہ کیا، تو یہ بے ترتیبی کیوں؟ ابھی بھی آپ کو سمجھ نہیں آئی تو پھر شیشے میں دیکھیے، آپ کو ترتیب نظر آئے گی اپنے چہرے میں۔ اسی طرح آگے کہتے ہیں کہ قرآن ایک کتاب ہدایت تاریخ کی کتاب نہیں ہے، پہلی نازل آیات اقرا نبوت کے آغاز کے لیے تھیں، امت کے لیے مکمل دستور بعد میں بنا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین نے قرآن کو اس ترتیب پر جمع کیا جس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑا تھا۔ یاد رکھیے گا، ہر کتاب کا آغاز دیباچے انٹروڈکشن سے ہوتا ہے۔ سورہ فاتحہ اس لیے شروع میں ہے، اس کے اندر ایک خلاصہ ہے پورے قرآن کا، اس لیے شروع میں ہے۔ آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کس کی کتاب ہے، آپ کو پتہ چلتا ہے کہ قیامت کے دن میں آپ کو ترجمہ سنا دوں، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے۔ اب حکم کس کا ہے اس کتاب میں؟ اللہ کا۔ میں سب سے پہلے الحمد کہتا ہوں، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین میں جب کہتا ہوں، میں پڑھتا ہوں، میں یہ اقرار کر رہا ہوں تمام تعریف اللہ کے لیے ہیں، جو آگے احکام ہے ان کو مانوں گا، کوشش کروں گا۔ الرحمن الرحیم، میں اس اللہ کو یوں جانتا ہوں کہ وہ رحم کرنے والا ہے اور مہربان ہے۔ مالک یوم الدین، میں یوں جانتا ہوں اللہ تعالیٰ کو کہ قیامت، یہ جو زندگی ہے اس میں ہم اچھے برے کام کرتے ہیں، اس کے بارے میں آگے کتاب میں لکھا ہوا ہے، لہٰذا قیامت کے دن حساب کتاب دینا ہے۔ وہ کون ہے حساب کتاب کا مالک؟ اللہ ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا اللہ ہم ڈرتے ہیں، ہم صرف آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں، بتوں کی نہیں کرتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، آپ ہی ہمیں سیدھا راستہ دکھائیے کہ کیسے چلنا ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ نے انعام کیا۔ انعام کس پر ہوا؟ صحابہ کرام پر، آخر الزمان نبی تشریف لائے۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر جو ہے وہ غصہ تو نہیں ہوا، ٹھیک ہے، لیکن اللہ تعالیٰ وہ گمراہ ہے، ولا الضالین، اور نہ ہی گمراہوں کا۔ تو عیسائیوں اور یہودیوں کی طرف اشارہ ہے کہ ہمیں ان کے راستے پر نہ چلا۔ کیوں؟ عیسائی کہتے تھے عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ، مریم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی بیوی ہے، نعوذ باللہ۔ یہودی کہتے تھے کہ عزیر علیہ السلام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، اور یہودیوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اتنی نافرمانی کی کہ آپ کی سوچ ہے۔ قرآن پاک میں سب سے زیادہ تذکرہ ان کا ہے، یہودیوں کا ہے میرے حساب سے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آگے کیا، یار آپ کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ کیوں دھوتے ہیں؟ کہ بھئی کھانا کھانے جا رہا ہوں، میرے ہاتھ صاف ہوں گے تو میرا کھانا صحیح پیٹ میں جائے گا اور میں بیمار نہیں ہوں گا۔ اسی طرح سورہ فاتحہ ہے، حالانکہ کھانا تو پہلے بنا ہے، ہاتھ بعد میں دھوئے جا رہے ہیں۔ آگے بہت ساری چیزیں، سورہ علق کا آغاز حکم نبوت کے لیے ہے، جبکہ قرآن کا آغاز عام انسان کی دعا ہے۔ اگر نزولی ترتیب ہوتی تو قرآن سمجھنا مشکل ہو جاتا، کیونکہ احکام تدریجاً نازل ہوئے ہیں۔ قرآن کی ترتیب ایسی ہے کہ ایک عام آدمی بھی ابتدا سے ہدایت لے سکتا ہے۔ یہ ترتیب خود اس بات کا ثبوت ہے کہ قرآن انسانی ذہن کی پیداوار نہیں ہے۔ یہ یاد رکھنا، اصل نقطہ یہ ہے کہ کوئی یہ کہے کہ یہ انسان، یعنی آپ جو کہہ رہے ہیں نا کہ یہ اس طرح کیوں ترتیب ہے کہ جو پہلی آیات اتری ہے قرآن پاک کی وہ آخر میں ہے اور شروع میں کیوں نہیں ہے، تو یہی تو نقطہ ہے نا کہ اس آیت کا اترنا جو ہے آپ کے لیے اتنا پہلے اترنا آپ کے لیے مفید ہے، لیکن جو ترتیب ہے قرآن پاک کی وہ زیادہ مفید ہے۔ کدھر ہو آپ؟
اچھا آگے دیکھیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مختلف مذاہب میں صرف کتابی حوالوں سے نہیں بلکہ منطقی طور پر بھی کیسے ثابت ہوتا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ کیسے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم واحد شخصیت ہیں جنہوں نے مذہب، قانون، ریاست اور اخلاق سب کچھ یکجا کیا۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ جو قانون، جو اخلاق دوسرے کتابوں میں ہیں وہ جب میل کھا رہے ہیں تو دوسری کتابوں میں وہ باتیں موجود ہیں، تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بھی وہاں موجود ہے۔ دنیا میں کوئی اور نبی یا نما نہیں جس کا نام دن میں اربوں بار لیا جاتا ہو۔ یہ ایک منطقی بات ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پوری دنیا میں دن میں اربوں مرتبہ لیا جاتا ہے، سب سے زیادہ لیا جاتا ہے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری کیوں ہر نماز میں ہم درود شریف پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اگر آپ آخری نبی نہ ہوتے تو ان کے بعد کوئی نبی آنا چاہیے تھا، مگر کوئی نبی نہیں آیا۔ آپ بتائیں 1400 سال سے لے کے آج تک کسی سائنس نے، کسی عیسائی نے، کسی یہودی نے یہ ثابت کیا ہو کہ آخر زمان نبی آ گیا؟ ثابت نہیں کر سکے۔ تمام بڑے مذاہب میں ایک آخری عالمی رہنما کا تصور موجود ہے اور وہ عملاً حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات زمانے کے ساتھ پرانی نہیں ہوئی بلکہ مزید قابل عمل ہوئی ہیں۔ دنیا کے مختلف خطوں میں بغیر طاقت کے اسلام کا پھیلنا غیر معمولی تاریخی حقیقت ہے، اور یہ بات سچ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنے عظیم ہیں کہ ان کا ذکر آٹومیٹکلی باقی کتابوں میں ملے گا۔ آج کی ویڈیو کیسی لگی؟ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو واٹس ایپ پہ ضرور شیئر کریں، کمنٹ کر کے بتائیے گا ویڈیو کیسی لگی۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔